العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 5واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے الجزیرۃ العربیہ، جزیرۃ العرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاد العرب میں پیدا ہوئے. اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت اس سرزمین مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے منتخب فرمایا. اس میں کیا حکمتیں ہیں تو اگلے سبق میں اور دوسری سیرت کی کتابوں میں آپ کو معلوم ہوگا. اس سبق میں حضرت رحمہ اللہ اس وقت جزیرۃ العرب کے جو باشندے تھے، جو عرب تھے، وہ کس اخلاقی سطح پر تھے، اخلاق میں کس قدر گراوٹ آ چکی تھی، کس قدر فساد بپا تھا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئیں سب سے پہلے ہم لفظ جزیرہ کے معنی اور جغرافیائی اعتبار سے بعثت نبوی کے وقت اور آج کے زمانے میں جزیرۃ العرب کا جو محل وقوع ہے، جو اس کا جغرافیائی نقشہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے جو جغرافیائی نقشہ ہے، یہ بعثت نبویہ کے وقت عرب کے محل وقوع اور تقسیم کو واضح کر رہا ہے. سبز کلر میں آپ کو جو نقشہ دکھ رہا ہے، جس پہ لکھا ہے بلاد العرب، اسی کو الجزیرۃ العربیہ یا جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. اسی کا ایک حصہ حجاز کہلاتا ہے، جس میں مکہ اور مدینہ کا علاقہ آتا ہے. جزیرہ کی جمع جزائر ہے. جزیرہ خشکی کا وہ حصہ جسے چاروں طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہو. دنیا میں بہت سارے جزائر ہیں جو چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں. اب ہم بلاد العرب کو، جزیرۃ العرب کو دیکھتے ہیں تو تینوں طرف سے یہ پانی میں گھرا ہوا ہے. یہ جو نیلا کلر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ پانی اور سمندر ہے. تو آپ دیکھیں کہ تین طرف سے اس علاقے کو پانی نے گھیر رکھا ہے، لیکن ایک طرف سے خشکی ہے. تو پھر اس کو جزیرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو چونکہ اس کی اکثر جہتیں پانی سے گھری ہوئی ہیں، تو اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو جزیرہ کہا گیا. اور اس کو مورخین شبہ الجزیرہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مکمل جزیرہ تو نہیں لیکن جزیرے جیسا ہے. علماء اور مورخین نے جو جزیرۃ العرب کی تعریفیں کی ہیں، ان میں سے میں ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اس جزیرے کی حدود بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں: جزیرۃ العربی ہی من بحر القلزم الى بحر البصرہ ومن اقصى جنوب حجر بالیمن الى اوائل الشام بحيث تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام وفي هذه الارض كانت العرب حين البعثة وقبله. جزیرۃ العرب یہ بحر قلزم، دیکھو بلاد العرب کی مغربی سمت میں بحر القلزم ہے، جس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں. یہاں سے لے کر الی بحر البصرہ، بصرہ کے سمندر تک، جس کو خلیج عربی بھی کہتے ہیں. عراق کے نیچے جو ہرے رنگ کا
علاقہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ سمندر کا علاقہ ہے، اس کو خلیج عربی اور بحر البصرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ شمال مشرق میں واقع ہے۔ تو دو جہتیں ہو گئی، مغرب اور شمال مشرق۔ تیسری جہت ومن اقصى حجر بالیمن، یمن کے آخری حصے سے لے کر یہ جنوب کی سمت ہے، الی اوائل الشام، شام کے اوائل تک، شام کے ابتدائی حصوں تک، تو یہ شمال مغرب کی سمت ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ بحیث تدخل الیمن فی دارہم، یمن یہ جزیرۃ العرب میں داخل ہے، ولا تدخل فیہ الشام، شام جزیرۃ العرب میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ یمن بھی سبز رنگ کے نقشے میں ہے، گویا کہ یہ الجزیرۃ العربیہ میں داخل ہے، اور شام یہ دوسرے کلر میں ہے، یہ جزیرۃ العرب سے باہر ہے۔ وفی هذه الارض كانت العرب حین البعثۃ وقبلہ، اسی علاقے میں بعثت کے وقت اور اس سے پہلے عرب رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے وقت عرب کی جو حدود تھی وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اسی علاقے کے اندر نجد، حجاز اور یمن بھی پایا جاتا تھا۔ اور اسی نقشے میں آپ دیکھیں دنیا کی اس وقت کی جو دو سپر پاور طاقتیں ہیں، الامبراطوریۃ الرومانیہ، رومن ایمپائر جس کے سربراہ اور شہنشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف پرشین ایمپائر جس کے سربراہ اور شہنشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو بلاد العرب کے دونوں طرف اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ذریعے ان دونوں طاقتوں کو پاش کر دیا اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو، جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بودر، صدق سلمانی۔ یہ تو اس وقت کا ایک نقشہ ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے نقشے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم بکثرت سنتے ہیں حجاز مقدس، جزیرۃ العرب، اور پھر سعودی العربیہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ اور نقشے پیش کرتا ہوں۔ یہ نقشہ دیکھیں، اس میں آپ کو پورا جغرافیہ بدلا ہوا دکھے گا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اوائل کا نقشہ ہے، جب ہندوستان میں اسلامی سلطنت غوریہ کی سلطنت تھی، اور اب آپ جزیرۃ العرب کا نقشہ دیکھیں، اس میں حجاز کا نقشہ الگ ہے، یمن کا نقشہ الگ ہے، اور باقی جو ایک بڑا علاقہ ہے اس کا نقشہ الگ ہے، قبائل عربیہ متفرقہ۔ تو گویا کہ متفرق عربی قبائل اس پر راج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علاقے ہیں، جیسے مصر ہے، شام ہے، اور اس کے قریب خلافت عباسیہ کو بتلایا گیا ہے۔ تو یہ اس دور کا نقشہ ہے، یہ خلافت عثمانیہ سے پہلے کا نقشہ ہے، جب ہندوستان میں غوریہ سلطنت تھی اور ان علاقوں میں الگ الگ مستقل حکومتیں تھیں۔ اب آپ کو ایک ایسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ خلافت عثمانیہ کو دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک نقشہ ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کو دکھایا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ 1296 سے لے کر 1924 تک برسر اقتدار رہی، ان کے عروج کا زمانہ رہا۔ تو سلطنت عثمانیہ کی حدیں جزیرۃ العرب میں حجاز مقدس اور یمن تک پہنچی ہوئی ہیں، افریقہ میں مصر، لیبیا تک، اور مغرب میں تونس، جزائر تک، اور ادھر شمال میں بلغار تک، آذربائیجان، آرمینیا، عراق، یہ سارے کے سارے علاقے سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھے، اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز اور راجدھانی استنبول میں تھی، جیسا کہ نقشے سے واضح ہے۔ تو 1924 میں جب سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو یہ سلطنت ان تمام علاقوں سے سمٹتے ہوئے ترکی تک محدود رہ گئی، جیسا کہ اگلے نقشے میں آپ کے سامنے
واضح کیا جائے۔ اب یہ نقشہ دیکھیں، جس میں موجودہ جغرافیائی سیاسی تقسیم ہے، تو اس میں جو جزیرۃ العرب تھا اس میں ایک نئی سلطنت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جس کو المملکۃ العربیۃ السعودیہ کہا جا رہا ہے۔ مملکۃ العربیۃ السعودیہ یہ 1932 میں نجد اور حجاز کے اتحاد سے وجود میں آئی۔ حجاز مقدس بھی مملکۃ العربیۃ السعودیہ کے زیر اثر آ گیا، اور جزیرۃ العرب کی مزید تقسیم ہوئی، جس میں یمن، عمان، عرب امارات وغیرہ ہیں۔ اور جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ سمٹ کر ترکی تک محدود ہو گئی، اور اس طول و لمبے طویل اور عریض رقبے میں جہاں سلطنت عثمانیہ تھی، دسیوں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن کر رہ گئی۔ اور اس نقشے میں بر صغیر کی تقسیم بھی واضح ہے۔ ہندوستان سے الگ ہو کر پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان بن گئے۔ تو موجودہ دنیا کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ یہ ہے۔ تو ان نقشوں کی روشنی میں ہم الجزیرۃ العربیہ، حجاز مقدس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ اس مبارک بقعۂ ارض کا جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اسلام کے سنہری دوروں تک رہا ہے، وہ الجزیرۃ العربیہ یا بلاد العرب رہا ہے۔ المملکۃ العربیۃ السعودیہ یہ اس کا نیا نام ہے۔ تو ان نقشوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم حضرت کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ الجزیرۃ العربیہ، جزیرۃ العرب، ساءت اخلاق العربی فاولعوا بالخمر والقمار۔ عربوں کے اخلاق بگڑ گئے، وہ لوگ شراب اور جوئے کے دل دادا ہو گئے۔ ساء یسوء سوءا، بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ خلق کی جمع اخلاق ہے۔ اولعوا یہ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے۔ اولع یولع ایلاعا بالشیء، کسی چیز پر فریفتہ ہونا، کسی چیز کا دل دادا ہونا۔ ہوا مولع بمطالعۃ الکتب، وہ کتابوں کے پڑھنے کا شوقین ہے۔ خمر کی جمع خمور، شراب کو کہا جاتا ہے۔ قمار یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، جوا، سٹہ بازی۔ وبلغت بهم القساوة والحمیة المزعومة إلى وأد البنات، اور سنگ دلی اور نام نہاد غیرت و حمیت نے انہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے تک پہنچا دیا۔ بلغ بالشیء کسی چیز کو پہنچا دینا، کسی انجام تک لے جانا۔ القساوہ سنگ دلی کو کہا جاتا ہے۔ قسا یقسو قسوا وقساوة، سنگ دل ہونا۔ حمیہ غیرت، خودداری، نخوت کو کہا جاتا ہے۔ حما یحمی سے ہے، حما یحمی حمیتاً، غیرت میں آنا، ننگ و عار محسوس کرنا۔ حمیت کبھی اچھی بھی ہوتی ہے جب دین کے لیے ہو، اللہ اور رسول کے لیے ہو، لیکن جب اپنی ذات کے لیے ہو، قومی عصبیت کی بنا پر ہو، تو وہ مزعومہ ہوتی ہے، خود ساختہ، نام نہاد اور بری ہوتی ہے۔ وعد، وعد یعید وعداً، زندہ درگور کر دینا، زندہ دفنا دینا۔ بنتن کی جمع بنات ہے۔ تو سنگ دلی اور نام نہاد خودداری نے انہیں لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے تک پہنچا دیا۔ وشاعت فیہم الغارۃ وقطع الطریق علی القوافل، اور ان میں لوٹ مار اور قافلوں پر ڈاکہ زنی کرنا عام ہو گیا، پھیل گیا، اور ان میں لوٹ مار کرنا اور قافلوں پر ڈاکہ ڈالنا، ڈاکہ زنی کرنا عام ہو گیا۔ شاع یشیع شیوعا، پھیل جانا، عام ہو جانا۔ غارت ان کی جمع غارات، حملہ، دھاوا بولنا، یلغار کرنا، یورش کرنا۔ شن الغارہ، حملہ کرنا۔
قطع الطریق، قطع الطریق اعلیٰ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا راستہ کاٹنا، ڈاکہ ڈالنا۔ قافلہ کی جمع قوافل۔ تو ان لوگوں میں اخلاقی گراوٹ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اسی طریقے سے لوٹ مار کرتے، ڈاکہ ڈالتے۔ وسقطت منزلۃ المرأة فكانت تورث كما يورث المتاع او الدابہ، اور عورت کا مقام و مرتبہ بالکل گر گیا، تو اس طرح وراثت میں منتقل ہوتی جیسے سامان اور چوپائے منتقل ہوتے۔ سقط یسقط، سقوط گر جانا۔ منزلت ان کی جمع منازل ہے، گھر کو بھی کہا جاتا ہے، مقام و مرتبے کو کہا جاتا ہے۔ مرأت عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع من غیر لفظی ہی نساء آتی ہے۔ تورث یہ مجہول ہے، ورثہ یرث ورثن، ارثن وراثتاً وارث ہونا، اور مجہول میں کسی کا وارث بنایا جانا، کسی چیز کا وارث ہونا، تو اس کا ہم نے حاصل ترجمہ کیا وہ وراثت میں منتقل ہوتی۔ کما یورث المتاع، متاع ان کی جمع امتعاء سامان، دابت ان کی جمع دواب، تو عورت اس طرح وراثت میں منتقل ہوتی جس طرح سامان اور چوپائے منتقل ہوتے۔ ومنہم من کان یقتل اولادہ خشیۃ الانفاق، اور ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو خشیۃ الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ وخوف الفقر والاملاق، اور فقیری اور مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ خشیۃ الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے، مفعول لاجلی ہے، خشیہ یخشا، خشیتاً ڈرنا۔ فقر کی جمع مفاقر آتی ہے خلاف قیاس، فقیری، مفلسی۔ فقر یفقر فقارتاً، فقیر ہونا، تنگ دست ہونا، اور فقر یفقر فقراً، حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا۔ املاق باب افعال کا مصدر ہے، مفلسی کا مترادف ہے۔ وَأُغْرِمُوا بِالْحَرْبِ، اور وہ لوگ جنگوں کے دل دادا تھے، جنگوں کو پسند کرتے تھے۔ اولیا کی طرح اغرمہ بھی مجہول استعمال ہوتا ہے۔ اغرمہ بالشیء، کسی چیز کا عادی ہونا، فریفتہ ہونا، شوقین اور دل دادا ہونا۔ ومغرم بکتبہ، وہ کتابوں کا دیوانہ ہے، کتابوں پر فریفتہ ہے۔ غرام شدت عشق کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ محبت کو کہا جاتا ہے۔ وہانت علیہم اراقۃ الدماء، خون بہانا ان پر آسان ہو گیا، خون بہانا ان کے لیے ایک آسان چیز ہو گئی۔ اراق یریق اراقتاً، بہانا، دماء دمن کی جمع ہے۔ فتثیرها حادثۃ تافہہ، کوئی معمولی حادثہ ان میں جنگ بھڑکا دیتا تھا۔ حادثہ کی جمع حوادث، واقعہ۔ تافہہ یتفہ تفاہتاً، تفیہ یتفہ تفاہتاً، معمولی ہونا، تافہ معمولی، ہلکا۔ وتدوم الحرب 40 سنة ويقتل فيها ألوف من الناس، اور یہ جنگ 40 سال تک چلتی رہتی اور اس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ ان کے اخلاق کی پستی اور گراوٹ کا عالم تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا، ظاہر ہو گیا، عام ہو گیا۔ برن کی جمع برور، خشکی کو کہا جاتا ہے۔ بحر کی جمع بحار، تری، سمندر۔ وبالجملة فقد كانت الإنسانية في عصر البعثة في طريق الانتحار، خلاصہ کلام یہ ہے کہ، قصہ مختصر یہ کہ انسانیت بعثت کے زمانے میں خودکشی کے راستے پر چل پڑی تھی۔ جملہ کسی بھی چیز کا مجموعہ، کل، سارے کا سارا۔ اخذ الشیء جملتاً، اس نے پورا کا پورا لے لیا۔ باعہ جملتاً، تھوک میں بیچا، یک بارگی بیچا۔ جملۃ القول، خلاصہ کلام کو کہا جاتا ہے۔ اقول علی الجملہ، میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔
اور جب یوں کہا جائے کہ بالجملتی تو اس کا معنی یک بارگی بھی ہوگا، حاصل کلام بھی ہوگا اور اختصار کے ساتھ ہوگا۔ انتحار خودکشی کو کہا جاتا ہے، انتحار ینتحر انتحار۔ بعثت با کے کسرہ کے ساتھ بعث یبعث کا مصدر ہے۔ وکان الانسان فی ھذا القرن قد نسی خالقہ، اس زمانے میں انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا۔ فنسی نفسہ ومصیرہ، تو اپنے آپ کو اور اپنے انجام کو بھول چکا تھا۔ مصیر کی جمع مصائر، انجام لوٹ کر جانے کی جگہ۔ وفقد رشدہ وقوت التمییز بین الخیر والشر والحسن والقبیح، اور وہ اپنی رشد کو، اپنی سمجھداری کو اور خیر و شر اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کی قوت کو کھو بیٹھا تھا۔ رشد، رشد یرشد رشدن، سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا۔ تمییز، میز یمیز، تمییز فرق کرنا، امتیاز کرنا۔ الحسن والقبیح صیغہ صفت ہے، اچھا اور برا۔ حسن کی جمع حسان، قبیح کی جمع قبحا۔ وربما كان اقلیم واسع لیس فیہ احد یہمہ دینہ، اور بسا اوقات پورے ملک میں، وسیع اور عریض ملک میں کوئی ایک شخص ایسا نہ ہوتا جسے اپنے دین کی فکر ہوتی۔ اقلیم کی جمع اقالیم، علاقہ، بڑا ملک، اور دنیا کے جو بر اعظم ہے ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ایک بر اعظم کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ یہمہ دینہ، جسے اپنے دین کی فکر ہو، یہ تعبیر مختارات میں گزر چکی ہے۔ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، اور ایسا شخص نہ ہوتا جو اپنے رب کی عبادت کرتا، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا۔ وصدق اللہ العظیم، رب عظیم نے سچ فرمایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگاڑ پھیل گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، ان چیزوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھ کرتے ہیں، ان لوگوں کے کرتوت، لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ رجوع ہوں، باز آئیں۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں عربوں کے بگاڑ اور خودکشی کے راستے پر پڑنے اور تمام قسم کی گراوٹوں کا جائزہ لے لیا گیا ہے، خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حالت تھی اس وقت جزیرہ عرب کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اب جزیرۃ العرب میں کیوں مبعوث فرمایا، اگلے سبق میں اس کی حکمت پر روشنی ڈالیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.